وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. خون کا گارا اور اینٹ اس میں ہے ہڈیاں اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. اور موت کی زوردار آندھی جب ٹکرائے گی موت کی زوردار آندھی جب ٹکرائے گی بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. قابل صدر احترام علماء کرام اور معزز سامعین، میرے انتہائی مخلص بھائی اور ہمارے بزرگ عزت مآب محترم المقام حاجی محمد حق نواز صاحب اور محمد اعجاز صاحب کے بھائی محمد رفاق مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آج کی یہ محفل منعقد کی گئی. اللہ تعالیٰ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. انسان ہونے کے ناطے جو خطائیں سرزد ہوئیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مجھ سے قبل عزیز مکرم فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد کاشف صاحب نے قرآن و سنت کی روشنی میں بڑی مدلل گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں ذوق میں مزید برکت عطا فرمائے. مختصر سی دو چار باتیں سیکھنے اور سکھانے اور سمجھنے سمجھانے کی غرض سے عرض کروں گا. 3 باتیں میں نے آپ سے عرض کرنی ہے اور یہ آپ لوگوں نے یاد کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ. اور ایک وظیفہ آپ کو بتاؤں گا جو وظیفہ کائنات کے سب سے بڑے مرشد امام الانبیاء رحمت کائنات میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کثیرا کثیرا نے بتایا ہے.
حضور نے ارشاد فرمایا جو آدمی صبح و شام یہ کلمات پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔ صبح بھی کہتا ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی، مغرب کی نماز کے بعد بھی 3 دفعہ پڑھتا ہے، اور ایک روایت میں 7 دفعہ کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اسے راضی ہو جائیں گے اور اسے بھی راضی کر دیں گے۔ آپ نے علماء سے بارہ سنا ہوگا کہ قبر کے 3 سوال ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ یہی 3 وہ جواب ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ کہا کرو تاکہ تمہیں یاد رہے۔ بس یہی 3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا۔ وہ میرا رب ہے، وہ مالک ہے، اگر وہ موت کا فیصلہ کرے ہم راضی ہیں، رزق کا فیصلہ کرے ہم راضی ہیں، فاقے کا فیصلہ کرے ہم راضی ہیں، جس حال میں میرا رب رکھے ہم کیا ہیں بولو۔ اور اس کی مثال سیرت طیبہ سے عطا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم جو میرے نبی کا بیٹا ہے، اس کو ایک عورت کے ہاں چھوڑا جو دودھ پلاتی تھی، اور وہ لوہار کی بیوی تھی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عصر کی نماز حضور نے پڑھ لی تو ایک پیغام دینے والے نے پیغام دیا کہ آپ کے بچے کی طبیعت بڑی خراب ہے۔ حضور جلدی سے اٹھے اس گھر کی طرف۔ حضرت انس کہتے ہیں ہم بھی ساتھ ہو لیے، کیونکہ وہ لوہار کا گھر تھا، لوہے کا کام، بھٹی وغیرہ ہوتی تھی، تو میں دوڑ کر پہلے گیا ان کو بتانے کے لیے کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں تاکہ دھواں شواں گھر میں نہ ہو۔ پھر حضور تشریف لے کر گئے، آپ کا بیٹا ابراہیم اٹھا کر حضور کو دیا گیا، اور ان کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ آج میرے گھر میں فوتگی ہے نا، تو میرے لیے سبق کیا ہے میرے نبی کی سیرت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور اللہ امت کے لیے سیرت تیار کر رہے ہیں۔ کل تمہارے گھر بھی فوتگیاں ہوں گی، کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے، جیسے میرا نبی کہتا ہے نا فوتگی کے وقت یوں کہنا ہے، اور جیسے میرے نبی نے کیا یوں کرنا ہے، میں اللہ تمہارے ہر عمل عبادت بنا دوں گا۔ آپ نے اپنے بچے کو ہاتھ میں رکھا، سانس پڑ رہی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان القلب يحزن وان العين تدمع وانا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آج دل بڑا غمگین ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ سبق سکھایا امت کو، اپنے جب جدا ہوتے ہیں دل میں دکھ تو ضرور آتا ہے، اپنے جب گھر سے نکلتے ہیں آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ دل کا غمگین ہونا بھی منع نہیں، آنکھوں سے آنسو بہنا بھی کوئی ممانعت نہیں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل دکھی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لمحزونون۔ اے ابراہیم میرے بچے، تیری جدائی کی وجہ سے آج تیرے بابا بڑے دکھی ہیں، لیکن زبان سے کیا کہیں گے، ایسا کوئی جملہ نہیں نکالیں گے جو میرے مالک کی منشا کے خلاف ہو۔ زبان سے محمد پاک کی جملہ نکلے گا تو وہی
جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور ہم سب لوٹ کر اللہ ہی کی جانب جا رہے ہیں۔ گویا کہ آج ہمارے بھائی حق نواز صاحب کا بھائی اجاز صاحب کا بھائی محمد رفاق چلا گیا۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، سب کو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ وہ ہمارا بھائی پہلے چلا گیا، ہم سب بھی لوٹ کر ادھر ہی جانے والے ہیں۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا جب سواری پر سوار ہو تب بھی یہ کہا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ اس وقت بھی یہ کہا کرو یہ عارضی دنیا کا سفر تو ختم ہو جانے والا ہے، ہمارا اصل سفر تو رب کی جانب جاری ہے، ہم نے اسی کی طرف جانا ہے۔ اس لیے پہلا سبق اور وظیفے کا پہلا حصہ جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ کافر رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو چکا ہوں۔ میرا رب جو بھی فیصلہ میرے بارے میں کرے میں اللہ کا بندہ اللہ کے ہر فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں۔ اور ذرا نبی پاک کی ایک دعا سناؤں تمہیں ایمان تازہ ہو جائے۔ عرفات کا میدان ہے، 9 ذوالحجہ یعنی عرفے کا دن ہے، اللہ ہمیں بھی وہ حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا عصر کی نماز سے فارغ ہو گئے ہیں، عرفات کے میدان میں پھر اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں اور بڑے عجیب انداز میں دعا فرما رہے ہیں، سنتے جائیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ، وابن عبدے کا، میرا باپ بھی تیرا بندہ، وابن امتے کا، میری ماں بھی تیری بندی، ناصیتی بیدے کا، میری قسمت تیرے ہاتھ میں، ماضٍ فیہا حکمک، تو نے جو میری قسمت میں فیصلہ کرنا تھا سو تو نے کر دیا ہے، عدل فیہا قضاؤک، اے اللہ جو فیصلہ بھی تو نے کیا ہے انصاف کا کیا ہے، میں محمد تیرے ہر فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں۔ اب ذرا توجہ کرنا میرے بھائیوں، وقت بھی بڑا تھوڑا ہے لیکن پیارے نبی کی سیرت کی جھلکیاں تھوڑی سی عرض کرنے لگا ہوں۔ عدل فیہا قضاؤک، اے اللہ جو کچھ میری قسمت میں تو نے فیصلہ کیا ہے میں محمد تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہو چکا ہوں۔ آج شیخ ابی طالب ہے، مکہ مکرمہ میں ایک گھاٹی ہے، اس کے اندر میرے نبی کو قید کر دیا گیا ہے۔ 3 سال میرا پاک نبی شیخ ابی طالب کے اندر قید ہے، میرے نبی کے صحابہ بھی وہاں قید ہے، ان کے بچے اور بچیاں بھی وہاں قید ہیں، خود میرے نبی کی بچیاں بھی وہاں پہ قید ہیں۔ صحابہ کرام سے پوچھنے والے پوچھتے ہیں بتاؤ شیخ ابی طالب کے اندر کیسے گزارا ہوتا تھا؟ آج دنیا کے لیڈر بھی جیل کے اندر جاتے ہیں، اے سی بھی لگے ہوتے ہیں، من پسند کے کھانے بھی ملتے ہیں، پھر بھی چیخ چیخ کے لوگوں کو کہتے ہیں او لوگوں میں تمہاری خاطر جیل برداشت کر رہا ہوں اگرچہ کسی اپنی غرض سے کیوں نہ کر رہے ہو، اور لوگوں تمہیں مکہ مکرمہ میں شیخ ابی طالب کے جیل کے اندر ایک قیدی دکھاتا ہوں، وہ واقعتاً میرے لیے جیل کاٹ رہا تھا، وہ واقعتاً تیرے لیے جیل کاٹ رہا تھا اور اس کا کوئی غرض نہیں تھا، اس کے ساتھی بھی وہاں قید ہے، بچوں سمیت وہاں وہ قید تھا۔ اچھا وہ کیسی جیل تھی یہ بھی سنتے جائیے۔ آج جیل کے اندر پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں قیدیوں کے لیے، اس جیل کے اندر کیا تھا، بھوک لگے تو کھانا کوئی نہیں،
प्यास लगे तो पानी कोई नहीं, हत्ता के कपड़े तक भी देने के लिए पैसों के साथ तैयार कोई नहीं है, कोई हाल हवाल पूछने वाला भी कोई नहीं। बताओ मेरे मोहम्मद के यार कैसे गुजारा होता था उस जेल के अंदर। यार एक दाना खजूर का मिलता था, उसी को हम चबा लिया करते थे। अरे बाबा एक दाना क्या गुजारा करता था। फरमाने लगे इस एक दाने की कीमत का अंदाजा तो तब हुआ जब एक दाना भी नहीं मिलता था। फिर हमने गुठलियां ढूंढ ढूंढ कर कूट कूट खाते थे, फिर गुठलियां भी हमने खा ली। पतझड़ का मौसम आ गया, खज़ां और सर्दियों का मौसम आ गया, कमरा कोई नहीं है, बिस्तरा कोई नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, दरख्तों से पत्ते भी गिर चुके हैं। फिर हम टेनियां तोड़ तोड़ कर खाते थे, खुश्क पत्ते चबाया करते थे। और दुनिया वालों मेरे घर भी बेटी है, आपके घर में भी बेटियां होंगी। और बेटियों वालों सबकी बेटियों को अल्लाह सलामती अता फरमाए। मैं शाम के वक्त खा रहा हूँ, मेरी बच्ची मुझे कहती है पापा मैं ये वाला सालन नहीं खाना, मैं और दूसरा लेकर आ जाता हूँ, मुझे फलां चीज पसंद नहीं है, मैं और लेकर आ जाता हूँ। वो कैसा मंजर होता होगा जब दरख्तों पे सब्ज पत्ते भी नहीं होते होंगे और मेरे नबी की बच्ची कहती होंगी बाबा हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना है। और मेरा मोहम्मद खुश्क पत्ते लेके बच्चियों के साथ बैठ के खुद खाया करता होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश्क पत्ते चबा रहे हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चियां भी खुश्क पत्ते चबा रही हैं और खुश्क पत्ते चबा करके कह रहे हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद नबिया। हम तो अल्लाह के फैसलों पे राजी हो चुके हैं। अगर अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में खुश्क पत्ते चबाना लिखे हैं, मैं मोहम्मद भी राजी, मोहम्मद की बच्चियां भी राजी हो गई हैं। फिर कहो सुभान अल्लाह। या अल्लाह ये बात मेरे समझ में नहीं आती। बोलना काशिफ साहब। कौमे मूसा परेशान हो, मैदाने ती के अंदर खाना ना हो तो मन और सलवा नाजिल कर दिया करता था, पत्थर से 12 चश्मे जारी कर दिया करता था। आज कौमे मोहम्मद परेशान है, मेरा नबी भी साथ मौजूद है। ऐ अल्लाह क्यों नहीं मन सलवे नाजिल कर रहा, क्यों नहीं अपने नबी के लिए खाने भेज रहा। ईसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए आसमान से दस्तरखान उतार दिया करता था, मूसा की कौम के लिए मन सलवे भेजता था। आज शैब अबी तालिब में क्यों नहीं मन सलवे आ रहे। अल्लाह ने कहा चुप कर जा मौलविया, मैंने क़यामत तक के लिए दुखों के मारे इंसानों के लिए अपने महबूब की सुन्नत जो बनानी है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और लोगों प्यारे नबी की प्यारी जिंदगी ये तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आज का मुसलमान सूद खाने से बाज नहीं आता, रिश्वत खाने से बाज नहीं आता, दूसरे का हक दबाने से बाज नहीं आता, रिश्वत भी खाता है, 2 नंबर चीजें भी बेचता है, धोखा फराड भी करता है। वो क्यों कर रहे हो? वो जी गुजारा नहीं चलता इस बगैर। रब कहता है मत झूठ बोल के गुजारा नहीं चलता, गुजारा तो पत्ते खा के मेरा मोहम्मद भी दुनिया से चला के गया है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, पत्ते खा के मेरा मोहम्मद कहता था मैं अल्लाह के हर फैसले पर राजी हूँ। मेरा नबी मक्का से ताइफ चल के जाता है, ताइफ वालों को कहता है कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ ताइफ वालों कह दीजिए ना अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं है, सजदों के लायक कोई नहीं है, हाथ फैलाने के लायक कोई नहीं है। वही जात वाहिद इबादत के लायक, ज़बान और दिल की शहादत के लायक, उसी के है फरमा इताअत के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक। लगाओ तो लो अपनी उससे लगाओ, झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ। सबकी झोलियां भरने वाला, सबको इज्जत देने वाला, गरीब से गरीब बंदा भी अपने गोद के अंदर जब मासूम बेटा
دیکھتا ہے خوش ہو کے عشش کر اٹھتا ہے، شکر ہے میرے اللہ اولاد کا خزانہ تو نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، بڑے بڑے امیر لوگ ترس گئے اولاد کے لیے اور تو نے مجھے چاند جیسا بیٹا عطا فرما دیا، میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں۔ میرے نبی یہی پیغام لے کر طائف میں گئے، طائف والوں نے پتھر مار مار کے میرے نبی کو شہر سے نکال دیا۔ توجہ کرنا، 3 میل تک پتھر مارے اور 3 میل تک پتھر کھانے کے بعد ایک باغ میں میرے نبی نے پناہ لی اور وہاں میرے نبی بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے کہتے ہیں اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی النار۔ یا اللہ جو کچھ لوگوں نے میرے ساتھ کیا میں اپنے غم تجھے نہ سناؤں تو کس کو سناؤں، اپنے دکھڑے تیرے سامنے نہ بیان کروں تو کس کے سامنے بیان کروں، تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، موسیٰ جیسے غش کھائیں تیرا کرے نظارہ کون، دنیا دار تو اندھے ہیں سمجھے تیرا اشارہ کون، حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا کون، کر لونے کی موقع ہے آئے گا یہاں دوبارہ کون، اے اللہ تجھے نہ سناؤں تو کس کو سناؤں۔ رب نے کہا جا جبرائیل جلدی جا میرے محمد دکھیارے کے پاس جا اور جا کر میرا سلام کہہ اور کہہ تمہارا رب کہتا ہے میرے محبوب اگر آج آپ کہہ دیں ہم مکے اور طائف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا کر ان ظالموں کو کچل کے رکھ دیں گے۔ توجہ کرنا میرے بھائیوں، میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میں بربادی کی بد دعا نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں ان کو ایمان دے، میں محمد اپنا خون معاف کرتا ہوں۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ پتھر کھا کے جس نے پھول برسائے، سلام اس پر درود اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر جو مجروح ہوا بازار طائف میں۔ اور ایک اور شاعر کہتا ہے محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی چیز جو اللہ کے نبی نے بتائی کہو رضیت باللہ ربا، سارے بولے رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں۔ اے اللہ جو جو فیصلے تو نے کیے ہیں ہم تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو چکے ہیں۔ نمبر 2 وبالاسلام دینا، اے اللہ ہم اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی بدھ مت ہے، کوئی کس مذہب پہ فخر کرتا ہے، کوئی کس پہ فخر کرتا ہے، اے اللہ میں مسلمان ہوں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، شکر ہے میرے مولا تو نے ہمیں اسلام دیا، سب کہو الحمدللہ۔ فرمایا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، اے لوگو خوش ہو جاؤ جیسے باپ اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے، چن چن کے پیارا پیارا نام رکھتا ہے، لوگوں تمہارے بابا ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہمارا نام کیا ہے بولو مسلمان، سبحان، پھر کہو سبحان اللہ۔ فرمایا بالاسلام دینا، میں راضی ہوں اسلام کے دین ہونے پر۔ کیوں؟ میں نے دیکھا ہمارے چھوٹے چھوٹے یہ بچے سکول جا رہے ہوتے ہیں، مسجد کی ٹوٹیوں میں آ کے بیٹھتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ قاری صاحب جی ادھر نالی کے اندر پاؤں لگ گیا، پاؤں دھو رہا ہوں۔
थोड़ा सा कपड़े के ऊपर लग गया कीचड़, वो धो रहा हूँ। मेरा छोटा बच्चा भी साफ कपड़े पहनता है, कीचड़ लग जाए, पेशाब का कतरा लग जाए, इसको धो के फिर जाता है स्कूल में। मैंने उन लोगों को भी देखा जो गाय का पेशाब पी रहे हैं। ऐ अल्लाह शुक्र है तूने हमें इस्लाम जैसा मजहब दिया है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। मैंने देखा उन लोगों को अपने हाथों से बुत तराश के उन्हीं मूर्तियों के आगे झुक रहे हैं, और हम 5 वक्त है अल्लाह तेरे सामने सजदा रेज़ होते हैं। वबिल इस्लामी दीना, हम इस्लाम के दीन होने पर बड़े राजी हैं। मैंने दुनिया में देखा औरत को लोग इस तरह समझते हैं जैसे कोई चीज बेची और खरीदी जाती है। ऐ अल्लाह तूने हमें बताया है, अभी मौलाना आपको हदीस सुना रहे थे, अल जन्नतो तहत अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। ऐ अल्लाह तूने शुक्र है इस्लाम दिया है, औरत माँ की शक्ल में हो, मेरी जन्नत उसके कदमों के नीचे है, और औरत बहन और बेटी की सूरत में हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी बेटियां हैं या जिसकी बहनें हैं उनकी परवरिश करता है, यहाँ तक कि शादी करके दे देता है, कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, ये बच्चियां और बहनें जहन्नम की आग से पर्दा बन जाएंगी। और औरत बीवी है तो कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, औरतें तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। ऐ अल्लाह तूने माँ बाप के हुकूक भी बताए, बीवी बच्चों के हुकूक भी बताए, पड़ोसियों के हुकूक भी बताए। शुक्र है तूने इस्लाम जैसा सच्चा दीन दिया। वबिल इस्लाम दीना, तेरे रब होने पर राजी हूँ, इस्लाम के दीन होने पर राजी हूँ। एक छोटी सी बात मैं अक्सर कहता हूं, बात थोड़ी सख्त है, खफा नहीं होना है, बात इस्लाम के मुताबिक होगी, मौलाना तायीद फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने मीरास में सिर्फ लड़कों का हिस्सा नहीं रखा, बेटियों का भी हिस्सा है। क्यों मौलाना? बेटियों का भी हिस्सा है। और हमारे अक्सर देहातों में जमीन तकसीम होती है, भाई कर लेते हैं, बहनों को हिस्सा नहीं देते। इस्लाम का कानून ये है कि बहनों को भी मिरास में क्या देना है? बोलो, हिस्सा देना। लिर्रिजाले नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून वलिन्निसाए नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसर, जितना भी मिरास हो, थोड़ी है या ज्यादा है, सबके हिस्से शरीयत ने बताए हैं। उलमा से पूछ पूछ कर हिस्से तकसीम कीजिए, क्योंकि अल्लाह ने इस्लाम का दीन दिया है। सब कौलो बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरी और आखिरी बात, वबे मोहम्मद नबिया, ऐ अल्लाह तेरे रब होने पर हम राजी हैं, इस्लाम के दीन होने पर राजी हैं, और मोहम्मद जैसा नबी तूने दिया है, हम इस पर भी बड़े खुश हैं। सुभान, सब कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह तूने इतनी शान वाला नबी दिया है, इतने मकाम वाला नबी दिया है। बस मैं बात खत्म करने लगा हूँ, टाइम पूरा होने वाला है। ऐ अल्लाह इतनी शान वाला नबी दिया है, तो जो मेरी तरफ रखना, कौन सा नबी तूने हमें दिया है? अलिफ ने कहा अल्लाह का महबूब मोहम्मद, जोर से कहो सुभान अल्लाह। सिर्फ मैं तो नहीं साले सवा वास्ते, तुम भी साले सवा वास्ते। मैं इतना जोर लगे तो थोड़ा कख भी ना लगे, चंगी गल तो नहीं है। सारे आखो जरा सुभान अल्लाह। अलिफ ने कहा अल्लाह का महबूब मोहम्मद, बा ने कहा बशीर और नज़ीर मोहम्मद, ता ने कहा ताजे नबुव्वत वाला मोहम्मद, सा ने कहा साकिब मोहम्मद, जीम ने कहा जन्नत का वारिस मोहम्मद, हा ने कहा हबीब खुदा मोहम्मद, और खा ने कहा खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद। दाल ने कहा दलीले वहदत मोहम्मद, जाल ने कहा ज़ख़ीरा निजात मोहम्मद, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद, जा ने कहा ज़कातो सलात वाला मोहम्मद, सीन ने कहा दिलों का सुरूर मोहम्मद, शीन ने कहा शाहिद और बशीर मोहम्मद, स्वाद ने कहा सदाकत वाला मोहम्मद, ज़ाद ने कहा ज़मानत वाला मोहम्मद, ता ने कहा ताहा की शान वाला मोहम्मद, ज़ा ने कहा ज़ुल्म मिटाने वाला मोहम्मद, आइन ने कहा इबादत वाला मोहम्मद,
محمد، غین نے کہا غلاموں کو عزتیں دینے والا محمد، فا نے کہا فاتح محمد، کاف نے کہا قاسم محمد، کاف نے کہا کلمے والا محمد، لام نے کہا لطف و سخاوت والا محمد، کوٹلی ستیاں کے مسلمانوں محبت سے سبحان اللہ کہنا، میم نے کہا محمد مصطفیٰ محمد۔ اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں، اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ میں دیکھتا ہوں میم کو مظہر میں میم ہے، مسجد میں دیکھیے آپ کے منبر میں میم ہے، مشرق کے حرف میں مشک و معنبر میں میم ہے، مغرب کی موج موج سمندر میں میم ہے، اس میم کا چراغ ہے منور نسیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں، مہتاب میں بھی میم ہے، انجم میں میم ہے، اسلام میں بھی میم ہے، پرچم میں میم ہے، بلبل کے مست مست ترنم میں میم ہے، گلبرگ پر گرتی ہوئی شبنم میں میم ہے، اس میم کا چراغ ہے منور نسیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ اور توجہ چاہوں گا، موسیٰ میں بھی میم ہے، مکہ اعظم میں میم ہے، موسیٰ میں بھی میم ہے، مکہ اعظم میں میم ہے میم اسماعیل میں، زمزم میں میم ہے، عیسیٰ مسیح میں میم ہے، حضرت مریم میں میم ہے، اور یہ میم جھک رہی ہے ابراہیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ اور آخری قطع، رحمان مہربان کی رحمت میں میم ہے، رحمان مہربان کی رحمت میں میم ہے امت کے غم میں روزے قیامت میں میم ہے، مجبور مغموم کی معذرت میں میم ہے، مجبور و مغموم کی معذرت میں میم ہے، اور یہ میم مسکراتی ہے غفور الرحیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ سارے بولو سبحان اللہ۔ میم نے کہا محمد مصطفیٰ آ گئے، نون نے کہا نورانی چہرے والے نبی آ گئے، واو نے کہا وحدت رب کی دلیل آ گئے، اور ہاں نے کہا ہادی عالم آ گئے، یا نے کہا یاسین کے چمکتے ہوئے دانتوں والے نبی آ گئے۔ ایسا بجلی چلی گئی اب بند کی جب مولوی تاں ہی بس کرے سی میں کہ پتا تو ایک مولوی صاحب ہیں تقریر لمبی کرن میری طرح بس نہ کرے نا، بندے سن تھک گئے، مولوی صاحب لگے رہے، آخر مولوی صاحب کا خیال ہے پوچھو نے تھک گیا تو بس کر دیں۔ ایک بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا جی میرے پترا کہتے تو بس کر دینا، تیری نیکی میں ساری زندگی یاد رکھے، یہ نہ تسی نکو نہ کہو بھئی یار یہ تو مولوی تو پہلا بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الفاظ توجہ کرنا، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتایا ہے، کہو صبح کی نماز کے بعد اور شام کی۔ ایک بات یاد آئی مجھے، اور مولانا کاشف صاحب ایک بندے پوچھا جی کوئی وظیفہ دسو، میں نے وظیفہ دسا بھی فجر کی نماز تو بعد ہی پڑھنا ہے تے شام کی نماز تو بعد ہی پڑھنا ہے۔ تھوڑا سوچ کے کہنے لگا کہ نماز تو بغیر والے وظیفے تو کوئی نہیں آتے، تو نماز تو بغیر والا کوئی وظیفہ نہیں ہے، پہلے نماز ہے، اگر نماز نہیں پڑھی نا تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ بولو نہیں، نماز پہلے، یہ یاد رکھنا نماز فرض ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے پاک نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ اے اللہ ہم راضی ہیں، ہم بڑے خوش ہیں، تو ہمارا رب ہے۔ ایک اعرابی آیا، یا رسول اللہ قیامت والے دن حساب کون لے گا؟ اور میں اللہ جو رب ہے وہی لے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر تو مزے ہو گئے،
پھر تو ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ بڑا کریم جب کسی چھوٹے کو پکڑتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، مجھے امید ہے میرا رب مجھے معافی کر دے گا۔ فرمایا رضیت باللہ ربا، اے اللہ تو رب ہے، ہم اس پر بڑے راضی ہیں، وبالاسلام دینا، اسلام ہمارا دین ہے، ہم اس پر بڑے راضی ہیں، اور وبمحمد النبی، محمد ہمارے نبی ہیں، ہم اس پر بڑے راضی ہیں۔ سارے راضی ہیں کہ نہیں راضی ہیں؟ بولو۔ آخر میں پھر محبت کے ساتھ میں چند اشعار سناؤں گا، کلمے کا ورد بھی کروں گا، درود شریف پڑھوں گا، آپ سب نے پڑھنا ہے، پڑھیں گے سارے ساتھی؟ ہاتھ کھڑا کرے شابہ جو نہیں پڑھیں گے۔ چلو 5-6 بندے نہیں پڑھا تو خیر ہے، کیوں جی کاشف صاحب زیادہ تو پڑھ سکتے تھوڑا پیچھے رہے۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جاؤ۔ دور سے بولو، 5-6 بندہ کیسے نہیں بولنا، باقی سارے بھی انہوں نال ہی ہوگا میرا خیال، سب محبت سے بولو سبحان اللہ۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت، دنیا سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے، مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بستا در آخر ورد زبان اے میرے الہ لا الہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے میں اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بستا در آخر ورد زبان اے میرے الہ لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کسی میں چڑھتا جا، شوق سے ہر دم پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو رب چاہے سوئی ہو، دکھ میں اس کے آگے رو، منت کر دامن پھیلا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک وہی ہے رب کی ذات، جس کے ہاتھ ہے موت و حیات، نہیں کوئی مالک رب کے سوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، ہمارے نبی ہے محمد مکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آمد ان کی باعث رحمت
آمد ان کی باعث رحمت، آمد ان کی باعث رحمت، پیکر شفقت خلق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، رونق بزم دودھ آدم صلی اللہ علیہ وسلم، جلوہ شناس منزل وحدت، جلوہ روائے نور حقیقت، حاجی اکبر مصلح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری شعر ہے اور عقیدے کی بات ہے، جواب آپ سب نے دینا ہے۔ ہو گئی ان پر ختم رسالت، سارے بولو بے شک، تاجدار ختم نبوت، اس سب اٹھ کے معلوم ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہو گئی ان پر ختم رسالت، ہو گئی ان پر ختم رسالت، دیتے گئے ہیں ان کی شہادت موسیٰ عمران عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ یہ الفاظ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔